منگول چینل کے ناظرین، آج منگول ہسٹری، مغلوں کی تاریخ کے حوالے سے انتہائی دلچسپ، اہم اور عالم اسلام سے جڑا ہوا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1208 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سینٹرل ایشیا کو فتح کر لیا، اور آخری جو سلطنت تھی جو بہت مزاحمت کر رہی تھی وہ خوارزم شاہی امپائر تھی۔ بالآخر وہ بھی فتح ہوئی۔ خوارزم شاہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بد دل ہو کر، مسلمان حکمرانوں سے بد دل ہو کر، جنہوں نے بالکل کوئی تعاون نہیں کیا تھا، وہ کہیں روپوش ہو گئے اور ان کا خاندان جو ہے وہ منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن چنگیزی قانون یاسا کے مطابق اس خاندان کی خواتین اور بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کی بیٹی جو سلطان خاتون ہے، تاریخ میں ان کا نام آیا ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے جوجی خان کی نکاح کر دیا۔ نکاح تو نہیں، شادی کر دی، کیونکہ منگول جو ہیں وہ تو آسمان کی پوجا کرتے تھے، اور چنگیز خان جانتے تھے کہ یہ مسلمان خاتون ہے۔ یہ پہلی کوئی مسلمان خاتون تھی جن کی شادی کسی منگول شہزادے کے ساتھ ہوئی یا کسی منگول کے ساتھ ہوئی۔ یوں یہ تقریباً 1208 عیسوی میں مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان پہلا رشتہ قائم ہوا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا رشتہ ہے جو منگولوں اور ترکوں کے درمیان قائم ہوا۔ ترک تو صدیوں پہلے جب عربوں نے فتوحات حاصل کی ان کے علاقوں میں، اور بہت سے عربوں کو غلام بھی، عربوں نے بہت سے ترکوں کو غلام، اس وقت رسم تھی کہ وہ جو فتوحات ہوتی تھیں وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر مصر لے جاتے تھے اور مدینہ اور مکہ لے جاتے تھے اور باقی علاقوں میں لے جاتے تھے۔ تو وہ تب کے مسلمان، صدیوں پہلے ترک مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن جو منگولوں اور ترکوں کے درمیان رشتہ قائم ہوا وہ جب منگولوں نے ترک علاقوں کو فتح کر لیا، اور جب آخری جو ان کی مضبوط سلطنت تھی وہ بھی جو ہے وہ مفتوح ہو گئی اور وہ بھی گر گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ چنگیز خان نے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ اس مسلمان شہزادی کے ساتھ کر دی، اور وہاں شہزادی کرنے کے بعد جوجی خان جو ہے وہ اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر منگولیا چلے گئے، اور وہاں پر جو ہے 1209 عیسوی میں جوجی خان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کا نام جو ہے وہ برکی رکھا گیا، برکی خان رکھا گیا۔ برکائی بھی کہتے ہیں اور برکا بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کو برکی خان جو ہے یہ ارطغرل ڈرامے کی آخری قسطوں میں بھی ملیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ برکی خان جو ہے آگے چل کر انہوں نے اسلام کی کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ برکی خان جوان ہوئے اور چنگیز خان کی موجودگی میں وہ لڑکپن کو پہنچے، اور پھر وہی منگولیا میں انہوں نے جنگی تربیت حاصل کی، اور جب وہ 25 سال کے تھے وہ بلا کے تیر انداز تھے، وہ بلا کے شمشیر زن تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے دادا کے اوپر گئے تھے بہادری میں، اور جب پھر انہیں بھیجا گیا اپنے بھائیوں کی سلطنتوں میں، جن کو انگریزی میں وائٹ ہارٹ بھی کہتے ہیں اور بلیو ہارٹ بھی کہتے ہیں، تو وہاں وہ کمانڈر ان چیف کے طور پر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہو گئے۔ جب بھائی نہ رہے دنیا میں تو وہ دونوں سلطنتوں کو ملا کر گولڈن ہارٹ، ایک شاندار عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ برکی خان نے منگول کا ایک حصہ، منگول سلطنت کا ایک حصہ تھا جو انہیں ملا تھا، اس پہ قائم کی۔ اور وہ یہ ایسٹ یورپ سارا جو ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس کی حدود جو ہیں وہ ہنگری اور پولینڈ سے ایک طرف ملتی تھی، دوسری طرف روس کی اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی برکی خان نے، اور وہاں پر ایک عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ قائم کر دی تھی۔ اور برکی خان جو ہے وہ تقریباً یہ واقعہ ہے 1252 کے لگ بھگ جو ہے یہ واقعہ ہے، جب وہ تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے، اپنے کمانڈروں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ واپس منگولیا جانا چاہتے تھے کچھ عرصہ کے لیے۔ جب وہ سمرقند میں رکے، کیونکہ سمرقند اور بخارا اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ چغتائی سلطنت میں شامل کر دیے گئے تھے، اور چغتائی خانیٹ جو ہے اس میں آ گئے تھے،
یہ ان کے اپنے علاقے تھے منگولوں کے، یہ فتح کیے ہوئے علاقے تھے، یہاں وہ رکتے ہیں قافلے کے ساتھ۔ اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ منگول دور میں بھی جو سمرقند اور بخارا اور تاشقند اور کاشغر، یہ جتنے علاقے تھے، یہ تب بھی تجارت کے بہت بڑے مراکز تھے، دنیا بھر سے تاجر یہاں آیا کرتے تھے، اور مصر سے بھی تاجر جو ہیں وہ یہاں آ کر رکتے تھے۔ یہ وہ دور ہے جب یہاں گولڈن ہارن میں جو ہے وہ برقی خان کی سلطنت قائم تھی، اور سمرقند اور بخارا اور سینٹرل ایشیا میں چغتائی خانیٹ تھی، اور چین کے اندر اور کوریا تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، جناب قبلۂ خان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اور الخانیٹ جو ہے وہ ایران سے ہو کر مشرق وسطی تک ہلاکو خان کے پاس تھی، اور ہلاکو خان جو ہیں وہ اس وقت بغداد سے اینٹ بجانے کے بعد جو ہے وہ سوچ رہا تھا ہلاکو خان کہ وہ مصر کو فتح کرے اور وہ مکہ اور مدینہ میں گھس جائے اور اسلام کے تمام عالم اسلام پر قابض ہو جائے، تاکہ اسے چوتھے خاقان اعظم کے بعد اس کے بھائی قبلۂ خان جو ہیں ان کو خاقان اعظم تسلیم کر لیا جائے۔ یہ وہ منظرنامہ تھا جب قبلۂ خان جو ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک تاجر جو مصر سے تاجروں کا قافلہ آیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور وہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، اور تجارت کے تجارتی سودے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور وہاں پر قبل جو ہیں برقی خان وہ اپنے خیمے میں موجود ہیں، اور وہاں ان کی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ اس گفتگو کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ منگول سلطنت کا نقشہ بدل جاتا ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کا بھی نقشہ بدل جاتا ہے۔ برقی خان کو مصری تاجر جو ہیں وہ خیمے میں آ کر ملتے ہیں، اور برقی خان ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں میرا چچا زاد بھائی ہلاکو خان ہے، اس نے بغداد فتح کر لیا ہے، سنائیں وہاں کے کیا حالات ہیں۔ حالات اور واقعات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور وہ تاجر بتاتے ہیں کہ ہلاکو خان نے دریائے دجلہ کے دریا کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا ہے، اور اس نے لائبریریوں کو آگ لگا دی ہے، اس نے بچوں کو بھی نہیں بخشا، اس نے بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا، اس نے بغداد کو آگ لگا دی ہے، اور وہ انتہائی بے رحمی کے ساتھ، انتہائی صفاقی کے ساتھ وہ قتل عام کرتے چلا جا رہا ہے۔ اس نے اسلام کی نشانیوں کو مٹا دیا ہے۔ مسلمان علاقوں میں خوف پھیل گیا ہے کہ اگر ہلاکو یوں ہی بڑھتا رہا تو اسلامی تہذیب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی مددگار بھیج جو ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے۔ لوگ مسجدوں میں، گھروں کے اندر خواتین جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کسی نجات دہندہ کے لیے دعا مانگ رہی ہیں۔ ہلاکو نے آپ کے خاقان اعظم چنگیز خان کے قانون کا بھی پاسداری نہیں کی، اس نے جو ہے وہ خواتین کو بھی نہیں بخشا، اس نے مذہبی مقامات کو بھی نہیں بخشا، اس نے مسجدوں کو بھی نہیں بخشا۔ اور اس طرح برقی خان جو ہیں یہ سنتے ہیں اور وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قانون ہے منگولوں کا اس کے خلاف ہلاکو خان کام کر رہا ہے۔ پھر وہ اور تاجروں سے ملتے ہیں، گواہیاں لیتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے نزدیک جو ہے وہ خواتین کا کیا رتبہ ہے، بچوں کا کیا رتبہ ہے، جنگ کے کیا اصول ہیں۔ تو وہ تاجر اپنی جو ان کے پاس معلومات ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ برقی خان جو ہے ان کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی عالم دین مجھے ملواؤ، میں ان سے پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر شیخ سیف الدین درویش کے نام سے مشہور ایک عالم دین ہے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ 3 دن تک برقی خان جو ہیں وہ وقفے سے اس شیخ کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور بالآخر قائل ہو جاتے ہیں، اور انہی سیف الدین درویش کے ہاتھ پر
اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب برقائی خان مسلمان ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے سارے کمانڈر منگول جتنے ہیں اور دھیرے دھیرے چغتائی خانیٹ کے جتنے لوگ ہیں، برلاس قبیلے کے جتنے منگول ہیں، وہ دھیرے دھیرے اسلام جو ہے وہ قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر برقائی خان جو ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی والدہ مسلمان ہیں، اور وہ والدہ کتنی خوش ہوئی ہوں گی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ جب انہوں نے پیغام بھجوایا اپنی والدہ کو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ ان کی والدہ جو ہیں، جو ابھی زندہ ہیں اور جن کا میں نے نام بتایا آپ کو، سلطان خاتون جو ہیں، وہ اپنے رواج کے مطابق وہاں پر اپنے منگولیا کے اندر وہ قیام پذیر ہیں، اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہیں اور اپنے ارد گرد کی خواتین کو خوشخبری دیتی ہیں کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگرچہ منگولوں کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ کسی کا کیا مذہب ہے، لیکن یہ ایک بڑا تاریخ ساز اور تاریخ کا رخ پھیر دینے والا واقعہ تھا کہ چنگیز خان کے پوتے برقائی خان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا برقائی خان کے لیے، اس لیے کہ منگولوں کے ہاں اسلام جو ہے یا کوئی مذہب جو ہے وہ اختیار کرنا ایک اپنے قانون سے ہٹ جانے کا مترادف تھا، لیکن چونکہ یہ شادی جو ہے وہ خود جو ہے چنگیز خان نے خود کی تھی، اس لیے پہلے تو اس پر بہت اعتراضات تھے ودن فیملی، منگول فیملی کے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو خاقان اعظم تھے، ان کے سامنے تو کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اب جب یہ بیٹا جو ہے ہوا، اس نے جب اسلام قبول کر لیا، تو آپ کو علم ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی جو ہیں، جن کی پوری سلطنت پھیلی ہوئی تھی، وہ برقائی خان کے خلاف تھے اور خلاف ہو گئے کہ یہ کیا جو ہے وہ اس نے ایک نئی طرح ڈال دی ہے۔ لیکن برقائی خان جو ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے پھر کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول کیا، پھر ان کے بیٹوں نے بھی قبول کیا، ان کے کمانڈروں نے بھی قبول کیا، تاجروں نے قبول کیا، وہاں کے بہت بڑے رؤساء جو تھے منگول اور بڑے بڑے جو نوبلز تھے منگول نوبلز، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے پہلے بھی کہا، میں بتا چکا ہوں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان ترک علاقوں میں، اور ترک عالم دین کے جو ہے وہ ہاتھ پر کر لیا، اور جب برقی خان کی والدہ جو ہیں وہ بھی ترک تھیں، تو ان سارے لوگوں کو پھر ترک منگول کہا جانے لگا، اور یہیں سے وہ تاریخی مغالطہ بھی پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے منگولوں کو ترکوں کی ہی ایک شاخ قرار دے دیا۔ بہرحال یہ ایک پہلا جو رشتہ تھا، اس کے نتیجے میں برقی خان پیدا ہوئے، اور برقی خان جو ہیں، اب یہ قدرتی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کے مسلمان ہونے میں والدہ کا بھی کوئی عمل دخل ہو، یہ فطرتی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ والدہ کے خون کا اثر ہو۔ بہرحال برقی خان نے کسی دباؤ پر اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے سوچ سمجھ کر بحث و تمہیز کے بعد اور اچھی طرح جانچ لینے کے بعد شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے، اور وہاں سے منگول جو ہیں وہ پھر درجہ بدرجہ اور جوک در جوک وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور جو گولڈن ہارڈ کے علاقے تھے وہاں بھی پھر اسلام جو ہے وہ پھیلنے لگا، جو سلطنت تھی چغتائی خان کی، وہ بھی پھر سارے کے سارے علاقے جو ہیں وہ مسلمان ہونے لگے۔ آپ حیران ہوں گے کہ برقی خان کے مسلمان ہونے کے بعد صرف ایک قبلائی خان کی سلطنت بچ گئی تھی جو مسلمان نہیں ہوئے، باقی تینوں سلطنتیں جو ہیں دھیرے دھیرے جو ہے ان میں جتنے منگول تھے وہ سب کے سب جو مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اب یہاں سے ایک نیا واقعہ جنم لیتا ہے، اور وہ ایک انتہائی مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک شاندار واقعہ ہے۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اسلام کے مشاہیر جو ہیں ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئیں، لیکن منگول مسلمان برقی خان کے حوالے سے بہت ہی کم لٹریچر لکھا گیا، حالانکہ اگر برقی خان اسلام قبول نہ کرتے
تو عالم اسلام کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا. یہ دین ہے اسلام کی کہ اس نے منگولوں جیسے سخت دل اور سخت مزاج اور صرف لڑنے مارنے والے لوگوں کو مسلمان کر دیا اور اپنے حلقہ بگوش میں لے لیا. میں نے بتایا کہ یہ 1252 عیسوی کا واقعہ ہے جب برقی خان نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت ہلاکو خان جو ہے وہ تباہیاں مچا چکا تھا. بغداد جو ہے اس کو خون اور آگ میں اس نے ڈبو دیا تھا. تو وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن جب سنا برقی خان نے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے تو مملوک سلطنت کو اس نے ایک پیغام بھیجا. مملوک سلطان جو تھے، جو ترک تھے، ان کو ایک پیغام بھیجا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنے چچا زاد بھائی کے ظلم کا بدلہ لوں گا، اور اللہ کا حکم ہوا تو جو ہے وہ آپ کو اس کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لوں گا. اور وہاں سے کہتے ہیں لوگ کہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ پہلا منگول ہے جس نے جہاد کا اعلان کیا اپنے ہی چچا زاد بھائی کے خلاف. برقی خان کہا کرتا تھا کہ اگر ہمارے درمیان اسلام نہ ہوتا تو پوری دنیا پر منگولوں کی سلطنت قائم ہو چکی ہوتی، لیکن اسلام کی خاطر اس نے اپنی منگول سلطنت جو ہے اس کے مستقبل کو تاریک کر دیا. لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ وہ ایسا وابستہ ہوا کہ پھر تا حیات واپس کبھی اپنے دادا کے مذہب کی طرف نہیں گیا، اور پیغام بھیجا. صرف پیغام نہیں بھیجا بلکہ اپنے کمانڈر کو کہا کہ فوراً فوجیں لے کر پہنچو وہاں پر مملوک سلطنت کی مدد میں. یہ وہ دور ہے جب ارطغرل اور عثمان یہ بڑھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہاں پر وہ اپنا وطن تلاش کر سکیں. یہ ان کا کائی قبیلہ یہاں سے بھاگ کر گیا تھا سینٹرل ایشیا سے، اور ان کی کوشش تھی کہ اناطولیہ کے اندر جو ہے وہ اپنی کوئی حکومت قائم کر سکیں. مملوکوں کا ساتھ دے رہے تھے. عین اس وقت برقی خان جو ہے وہ ایک غائبانہ مدد کے طور پر پہنچا، اور اس نے جو ہے وہ ہلاکو خان کے قدموں کو روک دیا اور ان کو مصر اور مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی اس قدر زخمی کر دیا کہ ہلاکو خان جو ہے وہ شکست خوردہ ہو کر آذربائیجان کی طرف نکل گیا، اور وہیں راستے میں اس کو موت واقع ہو گئی. لیکن 8 برس تک برقی خان جو ہے وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد میں مصروف رہا. عالم اسلام کا اتنا بڑا رہنما برقی خان رحمت اللہ علیہ ہے کہ جن کا ذکر روشن حروف میں کیا جانا چاہیے تھا، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف اس لیے کہ وہ منگول تھا اس لیے اس کا ذکر اس طرح نہیں آیا. حالانکہ عالم اسلام کے اوپر احسان جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی طرف سے موسن بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ محافظ بنا کر بھیجا گیا. اگر برقی خان نہ ہوتا تو مصر فتح ہو جاتا تو کعبے کے متولی بھاگ جاتے، خانہ کعبہ کے اور مدینہ تو رسول کے اوپر حملہ ہو جاتا خدا نخواستہ، اور مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن دوبارہ کبھی ریوائیو نہ کر سکتی، اور کیا منظر ہوتا. اسی لیے تو اقبال نے برقی خان جن علاقوں میں یہ منگول حکمران تھے وہاں یورپی مورخین نے انہیں تاتار لکھا ہے. اسی طرح انہوں نے جو سینٹرل ایشیا میں منگول تھے ان کو ترک منگول کہا ہے. تو تاتاری جو ہیں یہ وہ منگول ہیں جو مشرقی یورپ کی طرف جنہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، اور ان کے بارے میں جب برقی خان جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا وہ مسلمان ہو گئے. میں کہوں گا حضرت برقی خان رحمت اللہ علیہ یہ ہیں اسلام کے اصل محافظ، اور وہاں پر سارے مسلمان حکومتیں قائم تھیں. وہاں مستعصم باللہ بھی جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کر سکے. عباسی خلافت بھی جو ہے وہ ناکام ہو گئی. وہاں سارے بڑے بڑے خوارزم شاہ بھی جو ہے وہ مفتوح تہدیگ ہو گئے. لیکن اسلام کی محافظ
اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے بندوبست کیا اور منگولوں کے اندر سے ہی جو ہے وہ برقی خان پیدا ہو گئے. اور اقبال نے کہا ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو ناظرین آپ جو ہے مغل تاریخ کے اس سنہری دور کا ذکر بھی ضرور جو ہے وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور فخر کریں کہ ہم مغلوں نے کوئی فتح ہو کر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا. ہم فاتحین تھے اور دنیا بھر کو فتح کرنے والے تھے. جب اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی روشنی ڈال دی اور ہمارے ایک جد امجد جو ہیں برقی خان مسلمان ہو گئے.